وعلیکم السلام۔ آپ کا سوال ہے بوائکٹ فوڈ جو ہے وہ کھانا حرام ہے یا جائز ہے، اور آپ نے جو فوٹو دیا ہے اس میں کون سا پروڈکٹ بوائکٹ کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے، اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہم نے نہ دین کو اچھے سے اپنایا نہ دنیا کو اچھے سے اپنایا۔ تھوڑا دنیا کھانے کی کوشش کی، تھوڑا دین حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ایسا کرنے کی وجہ سے نہ ہم دین میں زیادہ ایکسپرٹ ہو پائے نہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کے اعتبار میں زیادہ ایکسپرٹ ہو پائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی حالت پوری دنیا میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ خراب ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے آگے ہے، نہ بزنس کے اعتبار سے آگے ہے، اور نہ ہی دینی اعتبار سے اس طرح کا دین اور ایمان ہمارے اندر ہے جس طرح کا دین و ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اب اگر ہم ایکچوئل میں دین کو فالو کرتے تو ہم سمجھتے کہ یہ جو اسلام ہے یہ صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے نظام کو چلانے کا نام اسلام ہے، دنیا کے سسٹم کو چلانے کا نام اسلام ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہم جو ہے بزنس بھی کرتے، بڑے بڑے انٹرپرنورز بنتے، بڑی بڑی کمپنیز بنتی، اور ہمارے مسلمان کے بنائے ہوئے پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا، دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرنے کے چکر میں ہم نے دین بھی گوا دیا اور دنیا بھی گوا دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہ دینداری ہمارے اندر بچی ہے اور نہ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے نہ ہمارا کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے، نہ کسی مسلمان کمپنی کا صابن آپ کو ملے گا، نہ شیمپو ملے گا، نہ آپ کو سرف ملے گا، نہ آپ کو کھانے کی کوئی چیز ملے گی۔ تو یہ ساری جو کمپنیز ہے، یہ اکثر کمپنیز 90% سے زیادہ کمپنیز غیر مسلمانوں لوگ چلا رہے ہیں اور وہی مالک ہیں، اور ان غیر مسلمانوں سے بھی اکثر جو ہے وہ یہودی ہے اور اسرائیلی کمپنیز ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس وجہ سے ان پروڈکٹس کو بوائکاٹ کرنے کی وجہ سے فائدہ تو ہوگا، کہ اسرائیل کو نقصان ہوگا، اسرائیل کے یا پھر یہودی لوگوں کے بزنس کو نقصان ہوگا، اور ایسا کرنا بھی چاہیے ایمانی تقوی کی بنیاد پر۔ لیکن اگر ہم پورے طور پر ان سب چیزوں کو بوائکاٹ کرنے لگیں گے تو پھر ہمارے زندگی میں جو روزمرہ استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں وہ چیزیں بھی ہم خرید نہیں پائیں گے، کیونکہ ہماری زندگی میں یہودیوں کا اور اسرائیلی کمپنیز کا بنایا ہوا سامان اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان سامان کا کہ ہم ان کے بنا اپنی زندگی گزارنا اب ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ جیسا کہ اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، چاہے ٹیکنالوجی ہو، چاہے فیول ہو، چاہے میڈیسن ہو، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے پینے کی چیز ہو، چاہے صابن ہو، چاہے شیمپو ہو، ہر ایک کمپنی میں اسرائیل یا پھر یہودوں کا حصہ داری ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس وجہ سے کلی طور پر بوائکاٹ کر کے تو ہم جی نہیں سکتے، ہماری زندگی میں ایسا جو ہے سامان ہی نہیں بچے گا جو اسرائیل سے خالی ہو، یہودیت سے خالی ہو، اور ہم اس کا استعمال کرنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب بات بوائکاٹ کی آتی ہے تو جہاں تک ہو سکے بوائکاٹ کرنا چاہیے۔ مان لیجیے اگر ایک صابن خریدنا ہے اور ہمارے پاس دو آپشنس ہے، ایک صابن ہے لکس جو اسرائیل کا بنا ہوا اور دوسرا ہے ڈیٹول جو اسرائیل کا بنا ہوا نہیں ہے، تو ہم جو ہے کوشش کریں ڈیٹول خریدنے کی۔ تو جہاں جہاں پر آپشن ہے ہمارے پاس ان سامان کو نہ لے کر، نہ خرید کر زندگی گزارنے کی، وہاں ہم ان کو نہ خریدیں، لیکن جہاں پر مجبور ہیں ہم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔